ہندوستان کے ایک مغل شہنشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زیب النساء بیگم تھا۔ زیب النساء بیگم کو بہت ناز و نعم کے ساتھ پالا گیا، جیسے شہزادیوں کی ہوتی ہے پرورش، اس طرح کیا گیا۔ وہ شہزادی بیمار ہو گئی تو بہت حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو، تاکہ وہ اس کا علاج کریں، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کر لی جو وہ کر سکتے تھے، اور کچھ شاید اس زمانے میں نئی کوئی جڑی بوٹیاں اور دوائیاں ہوں ان کو بھی تو انہوں نے آزما دیکھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ جو کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جو مرض ہے وہ اس کا بڑھتا ہی چلا گیا۔ شہزادی جب مایوس ہو گئی کہ اب زندگی نہیں رہے گی، مجھے مر جانا ہے، تو اس نے اپنی قبر کے خطبے کے لیے ایک فارسی کا شعر چنا۔ وہ شعر ایسا تھا: بر مزار ما غریباں نہ چراغو نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ یعنی میرے جو قبر ہے مجھ غریب کی، اس پر نہ کوئی پھول ہے، نہ چراغ ہے کہ پروانہ آئے اس پہ فدا ہو اور بلبل آئے تو وہ صدائیں دے۔ اس طرح یہ شعر اس نے پسند کیا۔ شہزادی مر گئی اور دفنا دی گئی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خواہ انسان کتنا طاقتور ہو، امیر غریب ہو، بادشاہ ہو، دولت مند ہو، اسے آخر کار اسی طرح نہ چاہتے ہوئے دنیا سے جانا ہوگا۔ یہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو یہ جانا ہوگا۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، آخر کار اسے جانا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں وہ بس اسی طرح آئے ہیں کہ اس طرح آئے اور پھر چلے جائیں؟ کیا یہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جیسا ہمیں اپنے دینی دروس میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان یہاں آ کر اچھے کام کرے، نیک کام کرے، عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، اور اچھی کام کرے، لوگوں کی خدمت کرے، اس طرح کے وہ کام کرے نیکی کے، تاکہ جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جائے تو اس کے ساتھ نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہو جو اس میں کام آ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور نہ ہوتا تو پھر یہ دنیاوی زندگی بیکار تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر اس میں اس قسم کا کوئی امتحان نہ ہوتا، کوشش نہ ہوتا، یا اس کے بعد کی ایک زندگی نہ ہوتی جہاں جا کر ہمارے اعمال کو تولا جاتا، پرکھا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کھاؤ پیو بھائی ٹھیک ہے بھائی، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں آپ کو کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اچھائی کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، یہ سارے کام کرنے چاہیے، اور برداشت ہمیں کرنی چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم میں صبر موجود ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے، برا بھلا کہہ جائے، تو بجائے اس کے کہ جواباً ہم بھی وہ ساری چیزیں کریں، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کی منزلت پروردگار کے پاس بہت زیادہ